اندھیری رات، جلتی ہوئی آگ، زمین پر بنے پر اسرار نشانات، اور کچھ لوگ جن کے چہروں پر عجیب سی سنجیدگی طاری ہے۔ وہ کالا لباس پہنے، سر پر انوکھی ٹوپیاں رکھے، کسی نامعلوم زبان میں منتر پڑھ رہے ہوں۔ ماحول میں ایسا خوف ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ دوستو، یہی منظر ذہن میں ابھرتا ہے جب ہم کسی خفیہ یا شیطانی تنظیم کا نام سنتے ہیں، اور ان تمام ناموں میں سب سے نمایاں نام ایلومیناٹی سوسائٹی کا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کی خطرناک ترین خفیہ سوسائٹی ہے۔ دوستو، یہی وہ تنظیم ہے جس سے بل گیٹس اور اوپرا ونفری جیسے بڑے نام جوڑے جاتے ہیں۔ امریکہ کے صدر کینڈی کے قتل سے لے کر 9/11 کے سانحے تک، حکومتوں کی تبدیلیوں سے لے کر عالمی جنگوں تک، ہر بڑی سازش کے پیچھے اسی تنظیم کا ہاتھ بتایا جاتا ہے۔ تو دوستو، اب سوال یہ ہے کہ کیا ان شیطانی طاقتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے کوئی پیشن گوئی فرمائی تھی، اور دجال کا اس تنظیم سے کیا رشتہ ہے؟ محترم ناظرین، اگر ہم تاریخ کے صفحات پلٹیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی خفیہ گروہ ضرور سامنے آیا ہے۔ جیسے ہندوستان کے شمالی علاقوں میں ٹھگ نامی گروہ، جو قافلوں کو لوٹنے اور مسافروں کو قتل کرنے کے لیے مشہور تھا۔ ان لوگوں کو نہ ہی انگریز حکومت اور نہ ہی مغل بادشاہ روک سکے تھے۔ اسی طرح اسلامی تاریخ میں بھی حشاشین یعنی اساسین نامی تنظیم بہت مشہور تھی، جو ایران کے شمالی علاقوں میں اپنے زہر آلود خنجروں سے خوف کی علامت بنی رہی، اور ان کے شر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے بڑے بہادر بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ اسی طرح یورپ میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی فتوحات کو روکنے کے لیے نائٹ ٹیمپلر نامی خفیہ جماعت وجود میں آئی، جو بظاہر مذہبی پیشوا مگر در حقیقت شیطان کے پرستار اور اسلام دشمن تھے۔ تو یوں ہر دور میں شیطان کے پیروکاروں نے مختلف ناموں سے جنم لیا۔ وہ لوگ جو اللہ کی بندگی کی بجائے شیطان کی اطاعت کو اپنا فخر سمجھتے تھے۔ دوستو، یہ تنظیمیں ہمیشہ پردے کے پیچھے رہ کر دنیا کے فیصلے بدلتی رہیں۔ عام انسانوں کو ان کا علم تک نہ ہو سکا، مگر ان کے ایجنٹ ہر وقت دنیا میں گناہ، بگاڑ اور فتنہ پھیلانے میں سرگرم رہتے۔ انہی تنظیموں میں سب سے بدنام ایلومیناٹی سوسائٹی کا نام ہے، جسے دجالی تنظیم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس تنظیم کی بنیاد 1776 میں جرمنی کے ایک شخص ایڈم وائس ہاوٹ نے رکھی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایڈم کے ماں باپ بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور وہ معاشرتی ظلم و نفرت کا شکار رہا۔ اس کی تلخ زندگی نے اس کے دل میں دنیا کے خلاف بغاوت بھر دی۔ وہ مذہب سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے خدا کے قوانین کو چیلنج کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے ایک ایسا گروہ تشکیل دیا جو تمام مذاہب سے آزاد ہو، جہاں انسان اللہ کے نہیں بلکہ اپنی خواہشات کے غلام ہوں۔ ایڈم اور اس کے ساتھی لوسیفر یعنی شیطان کو اپنا معبود مانتے تھے۔ ابتدا میں یہ گروہ صرف 100 افراد پر مشتمل تھا، مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ پوری دنیا میں پھیل گئے۔ ان کی بڑھتی ہوئی شیطانی سرگرمیوں پر 1785 میں کیتھولک چرچ نے پابندی لگا دی، لیکن یہ تنظیم مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکی۔ فرانسیسی انقلاب کے دوران یہ تنظیم دوبارہ ابھری، اور تب سے لے کر اب تک دنیا کے بڑے بڑے واقعات میں کسی نہ کسی شکل میں سرگرم رہی ہے۔ ان کا مقصد ہے کہ دنیا پر نیو ورلڈ آرڈر قائم کرنا، یعنی ایک ایسا نظام جہاں دجال اور شیطان کی حکمرانی ہو۔ دوستو، ایلومیناٹی کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی اصل شکل سے بہتر بننا چاہیے، یعنی خدا کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ کر ایک نیا انسان پیدا کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے وہ دجال کو اپنا مسیحا اور لوسیفر کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں۔ زنا، شراب، جوا، قتل اور انسانی قربانیاں ان کے شیطانی رسم و رواج کا حصہ ہیں۔ ان کے ماننے والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا علم ہے جو عام انسانوں کو میسر نہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ علم دراصل بابل کے قدیم جادو
یا قبالہ کا تسلسل ہے۔ بعض روایات میں کہا گیا کہ ان کے ہاتھ وہ جادوئی کتابیں لگیں جو حضرت سلیمان کے تخت کے نیچے دفن تھیں۔ انہی کتابوں سے انہوں نے جنات سے رابطے اور کالے جادو کی رسومات سیکھیں۔ دوستو، ایلومیناٹی میں صرف وہی شامل ہو سکتا ہے جو دولت مند، مشہور یا دنیاوی لالچوں میں گرا ہو۔ ان کی عبادت رات کے اندھیرے میں ہوتی ہے، جہاں مرد و عورت سیاہ لباس میں ملبوس ہو کر ایک دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ بیچ میں انسانی کھوپڑی رکھی جاتی ہے، آگ جلائی جاتی ہے، تیز موسیقی گونجتی ہے اور وہ منتر پڑھتے ہوئے اس آگ کے گرد رقص کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس تنظیم کا حصہ بننے کے لیے اپنی روح لوسیفر کو بیچنا پڑتی ہے، اور اس رسم میں ایک بند کمرے میں بکرے کے خون سے ستارے کی شکل کا دائرہ بنایا جاتا ہے۔ 3 راتیں سورج کی روشنی کے بغیر گزاری جاتی ہیں، پھر شیطانی کلمات ادا کر کے ایک معاہدہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہی کوئی شخص اس تنظیم کا حصہ بنتا ہے۔ بہت سے ناکام اداکار، سیاستدان، تاجر اور مشہور شخصیات اپنی کامیابی کے بدلے اپنی روح لوسیفر کو بیچ کر اس تنظیم میں شامل ہوئے۔ ایلومیناٹی انہیں دولت، شہرت اور طاقت دیتی ہے، لیکن بدلے میں ان سے شیطانی نظریات کو فروغ دینے کا کام لیتی ہے تاکہ فحاشی، بے دینی اور گناہ عام ہو جائیں۔ دوستو، دنیا کی محض 1% آبادی اس تنظیم سے جڑی بتائی جاتی ہے، مگر یہی 1% دنیا کی 99% دولت پر قابض ہے۔ ان کی 13 طاقتور نسلیں ہیں، جن میں سے سب سے مشہور راٹ چائلڈ خاندان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکی صدور سے لے کر بڑے بڑے سرمایہ دار اور میڈیا شخصیات تک سب لوگ کسی نہ کسی طور پر اس خاندان کے تابع ہیں۔ ان کا مشہور نشان ایک آنکھ والا اہرام دجال کی علامت سمجھا جاتا ہے، جو امریکی ڈالر پر بھی چھپا ہوا ہے۔ یہی نشان ان کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ دوستو، آج ایلومیناٹی دنیا کی سب سے طاقتور اور پر اسرار تنظیم بن چکی ہے، جو حکومتیں بناتی اور گراتی ہے، معیشتوں پر کنٹرول رکھتی ہے اور دنیا کو اپنے منصوبے کے مطابق چلا رہی ہے۔ ہر طاقتور سیاستدان، ہر بڑی کمپنی، ہر عالمی ادارہ کہیں نہ کہیں انہی کے جال میں پھنسا ہوا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے دجال کی حکومت کی راہیں تیار ہو چکی ہیں، اور اب بس وہ لمحہ باقی ہے جب وہ خود دنیا میں ظاہر ہوگا۔ محترم ناظرین، دنیا کا نقشہ بدلنے والا ہے، اور انسانیت شاید ایک ایسے دور کے دہانے پر کھڑی ہے جہاں حق و باطل کے درمیان آخری جنگ شروع ہونے والی ہے۔ تو پیارے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔